ایک تھی چڑیا، ایک تھا کوا۔ جب کاتک کا مہینہ آیا، چڑیا کوے سے کہنے لگی، کوا کوا آجا، گندم بوئے۔ یہ سن کر کوا فوراً بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوا نہ آیا۔ چڑیا بیچاری اکیلی جان میں خود ہی سارے کھیت میں کنک بوئی۔ اب پانی کا بند بنانے کی باری آئی۔ چڑیا پھر کوے کے پاس گئی اور کہنے لگی، کوا کوا آجا، پانی کا بند باندھ لیں۔ یہ سن کر کوا فوراً بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوا نہ آیا۔ چڑیا غریب نے خود ہی پانی کا بند بنا لیا۔ اب کھیت کو پانی دینے کی نوبت آئی۔ چڑیا ایک بار پھر کوے کے پاس گئی اور کوے سے بولی، کوا کوا آجا، کھیت کو پانی دے۔ یہ سن کر کوا فوراً بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوا نہ آیا۔ چڑیا نے تنی تنہا خود ہی سارے کھیت کو پانی دیا۔ ہولے ہولے فصل اگائی، رفتہ رفتہ پودے بڑے ہو گئے، ہری ہری فصل لہلہانے لگی۔ خوشے، اناج کی بالیاں گندم کے دانوں سے بھر گئے، ان کا رنگ سبز تھا، پھر دھوپ میں پک کر سنہری ہو گیا۔ بیساکھ کا مہینہ تھا، فصل کی کٹائی سر پر تھی۔ چڑیا پھر کوے کے پاس گئی اور ایک مرتبہ پھر کوے سے مدد مانگی، کوا کوا آؤ، گندم کاٹ لیں۔ یہ سن کر کوا پھر بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوا نہ آیا۔ چڑیا اکیلی جان نے خود ہی گندم کی فصل کاٹی۔ اب فصل کے گٹھے باندھنے کی نوبت آئی۔ چڑیا پھر کوے کے پاس گئی اور پھر سے کوے سے کہنے لگی، کوا کوا آجا، فصل کے گٹھے باندھ لیں۔ یہ سن کر کوا فوراً بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوا نہ آیا۔ چڑیا نے خود ہی کٹی ہوئی فصل گٹھوں کی شکل میں باندھ دی۔ اب کنک گاہنے کا مرحلہ آیا۔ چڑی پھر کوے کے پاس گئی اور ایک مرتبہ پھر اس سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ چڑیا کوے سے کہنے لگی، کوا کوا آجا، کنک گا لیں۔ یہ سن کر کوا فوراً بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوے نے پھر دھوکہ دیا، کوا نہ آیا۔ چڑیا بیچاری نے خود ہی پیڑی لگائی، خود ہی گاہن کیا۔ اب کنک اڑانے کا موقع آیا۔ چڑیا پھر کوے کے پاس گئی اور بولی، کوا کوا آجا، کنک اڑا لے۔ یہ سن کر کوا فوراً بولا، اے چڑیا تو چل، میں آتا ہوں، میں لال سرخ بوٹ پہن رہا ہوں، میں ٹھمک ٹھمک کر مٹک مٹک کر تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مگر کوا نہ آیا۔ چڑی غریب نے خود ہی کنک اڑائی، اناج علیحدہ کیا اور بھوسا علیحدہ۔ جب اناج کا ڈھیر لگ گیا تو چڑی پھر کوے کے پاس گئی اور بولی، کوا کوا آجا، اناج آپس میں بانٹ لیں۔ اس دفعہ کوا ٹھمک ٹھمک کرتا چڑیا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کھیت میں پہنچ کر چلاک کوے نے یوں تقسیم کی کہ دانے سارے خود لے لیے اور بیچاری چڑیا کو توری دے دی۔ ساری محنت چڑیا کی، اس غریب کو توڑی ملی، اور کوا جس نے تنکا نہ توڑا ساری گندم کا مالک بن بیٹھا۔ چڑیا نے توڑی اٹھائی اور اس سے سرس کے درخت پر اپنے لیے ایک مضبوط گھونسلہ تیار کر لیا۔ اسی رات آندھی چڑھی، غبار اٹھا، گرد نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچتا تھا، چکر چل رہے تھے۔ چڑی اپنے توڑی کے آنے میں محفوظ تھی، ادھر کوا اپنے گندم کے دانوں میں بار بار گھستا۔ ہر بار دانے نیچے کھسک جاتے
ساری رات آندھی چلی، بجلی چمکی، بادل گرجے، مینہ برسا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، کوے کی لاش اناج کے ڈھیر پر پڑی ملی۔ چڑیا نے کوے کو چوند سے اٹھا کے دور پھینکا اور کنک سے اپنے پروں کو بھر لیا۔ ساری محنت اسی کی تھی، اس کو اس کا پھل مل گیا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔